اصل میں آج کل جو مولویوں کا معیار ہے نا وہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر ہے. انٹرنیٹ پہ پتا ہے یوٹیوب پہ کیا، اور ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے دوسرے مولوی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے رفع الدین کے مسئلے میں نا ٹھیک ہے، دوسرا اس کے جواب دے رہا ہے. اس قسم کی چیزیں لوگوں کو یوٹیوب پہ نظر آتی ہیں. ایک مولوی ایک کلپ بنوا رہا ہے وہ فضائل صدقات اور یہ اور فلانا اور وہ مشرک وہ کافر، دوسرا مولوی ہوگا یہ کافر وہ کافر. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا ہو رہی ہیں، کشتی. یہ اس کے تمام لوگ اس فرقے کے دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں تمام لوگ اس والے کے دائرہ اسلام سے خارج، اور جنت میں صرف میں اور میرے مرید جائیں گے. وہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے نا. ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا کہ بعض مولوی یا مذہبی اسکالر ایسے دین کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سارے دائرہ اسلام سے خارج. میں جو بعض دفعہ اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے اکابر سارے غلط ہیں. وہ تو الزام چونکہ ہمارے بزرگوں پہ لگا ہوتا ہے اس لیے اس الزام کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے یا ہمارے بزرگ جنت میں جائیں گے. جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے چاہے کسی بھی نام سے، دیوبندیت کے نام سے کر لے، بریلویت کے نام سے کر لے، اہل حدیث کے نام سے کر لے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کرنا ہے کام. سمجھ رہے ہو؟ تو کسی بھی وہ لیبل لگا کے، اول تو بہتر ہے لیبل نہ لگاؤ، لیبل نہ لگاؤ، نہ دیوبندیت کا لگاؤ، نہ بریلویت کا لگاؤ، نہ غیر مقلدیت کا، نہ اہل حدیث کا. کوئی لیبل لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ ضرورت کب پڑتی ہے اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں مستقل، ابھی اس کو نہیں چھیڑوں گا میں. وہ مجبوری ہوتی ہے تاکہ مختصر لفظوں میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پاؤ. ورنہ اصل کیا ہے بھائی، قرآن و سنت کو فالو کرو. تو جو بھی کر رہا ہے فالو، چاہے کسی بھی نام سے کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسا پیش کرتے ہیں کہ باقی آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط، فلاں کا بھی غلط، سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے. وہ اہل حدیث بھی غلط، تو دیوبندی بھی غلط، تو بریلوی بھی غلط، تو فلانا بھی غلط، تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروئی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقواریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے، ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے. کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندو. فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیادی عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فروئی مسائل میں جو فروئی اختلافی مسائل ہیں اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک، نہ کرنے والے بھی ٹھیک، سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل، نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. بات یہ کہ آپ تعصب کی اینک لگا کے دیکھتے ہو نا تو آپ کو کبھی نہ کرنے والے کو کرنے والے کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، کرنے والے کو نہ کرنے. جب مجتہدین میں اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کو پاس رفع الیدین کی حدیثیں بھی تھی، نہ کرنے کی بھی. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی انہوں نے بھی بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ کرنا افضل ہے. اس کے باوجود امام شافعی امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، اور امام محمد تھے امام شافعی کے استاذ. امام محمد رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے شاگرد امام شافعی کرنے کے قائل تھے. دونوں کے پاس دلائل تھے نا، ڈیبیٹ ہوئی ہوں گی، بحث ہوئی ہوگی، دونوں میں اختلاف رہا. اس کے باوجود امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے شاید کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حنفی امام محمد ابن حسن کی ہے. حالانکہ وہ تو حنفی تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اتنی تعریف کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو صحیح حدیثوں کا خود میرے سامنے انکار کیا انہوں نے. میں نے ان کو رفع الیدین کی حدیث پیش کی، انہوں نے کہا نہیں. او بھائی پیش کی، انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا جو امام شافعی اس سے متفق نہیں ہوئے. امام شافعی نے جو جواب دیا امام محمد اس سے متفق نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، رائے کا اختلاف ہو گیا کیونکہ صحابہ میں اختلاف تھا. صحابہ میں کچھ رفع الیدین کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا فرمایا کہ یہ بھی بعض صحابہ کا مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تو کہا کہ یہ بھی صحابہ کا مذہب ہے. بہت سے صحابہ اس کے قائل تھے کہ نہیں کرنا چاہیے.
تو اب ان چیزوں میں جو امت جس بحث سے فارغ ہو چکی ہے 1400 سال پہلے یا 1200-1300 سال پہلے مذاہب وجود میں آ گئے تو بھائی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, کیچڑ نہ اچھالو کسی پہ. اور اگر کوئی کسی ان میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتا تو بھی کچھ نہیں کرو, اللہ پوچھ لے گا اس سے, اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا یہ طریقہ بولو نا بھائی صحیح نہیں ہے. اس سے نیا فرقہ بنے گا, ختم نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ. 1400 سال سے جو اختلاف چلا رہے ہیں آج آپ بیٹھ کے اس کو حل کرو گے کیا؟ آج حل کرو گے وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اختلاف اور فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں رفع الیدین والوں پر, یہ اندھے مقلد ہیں یا یوں ہے یا فلانا ہے, یا آپ رفع الیدین کرنے والوں پہ طنز کرنا شروع کر دیں. کرنے والوں پہ طنز بھی صحیح نہیں ہے. اختلاف فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس ٹاپک کو لپیٹ کر, یہ فائلیں لپیٹ کر رکھ دیں. سمجھ رہے ہو؟ بولے بھائی بنیادی بیسک عقائد یہ ہیں, اس پہ جو ہے وہ اس کی پرچار کریں. اور اسلام نے جو ہماری جو چیزیں ہیں, والدین کا حقوق ہے یا نماز پڑھو بھائی, حج کرو, زکات دو, یہ جو بیسک چیزیں. باقی بعض دفعہ علماء جواب دے دیتے ہیں, تو جواب جو ہے نا اس کا ایک اصول ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ موضوع اس دن چھیڑا تھا. چھیڑا اس لیے تھا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جو دفاع میں کہی جائے. اب ایک آدمی ہم پہ اعتراض کر رہا ہے, طنز مار رہا ہے بیٹھ کے. میں بہت شوافے تھے ہمارے علاقے میں, وہ رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے کبھی ہم پہ طنز نہیں مارا کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ اندھے ہو, آپ یوں ہو, فلانا اور ڈمکانا. تو بھائی ٹھیک ہے یہ ہماری رائے ہے. اور علماء بھی تھے ان کے, وہ باقاعدہ دلیل سے مانتے تھے. ہمارے علماء اس کا جواب دیتے تھے, کبھی طنز نہیں مارتے تھے ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے بھائی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. کبھی ہماری ان سے اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی, کبھی بات نہیں. لیکن اگر کوئی طنز مارنا شروع کر دے گا تو پھر بہرحال انسان جواب دیتا ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رفع الیدین والے پر طنز مارے اور وہ جواب میں اس کا اعتدال کے دائرے میں جواب دے, اس کا دلائل کے ساتھ, اور یہ کہ بھئی یہ ہے, باقی میں کسی پہ طنز نہیں کرتا, آپ کے بھی اپنے دلائل ہوں گے, ٹھیک ہے. لوگ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں مولویوں کو لڑتا ہوا, اور کچھ ٹی وی میں آ کے دیکھ لیا تماشا ہو رہا ہے, تو پھر ایک مولویوں کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں, انہیں بات کا تمیز نہیں. آپ بڑے بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں کچھ دن بیٹھو, آپ جناب جا کے, اور جو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے پاس جا کے ان کی صحبت میں رہو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں تمیز صرف یہیں پر ہے. آئی بات سمجھ میں ہے؟ باقی دنیا میں سب کچھ ملے گا, آپ کو تمیز نہیں ملے گی, اخلاق نہیں ملیں گے آپ کو حقیقی معنوں میں. تو میں نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میں ویسا بنا تو نہیں, کوشش کر رہا ہوں اللہ بنا دے. لیکن یہ کہ ان کو جب ہم نے دیکھا, میں بھی مولویوں سے بڑا بدگمان تھا, اب یہ کیسے ہوتے ہیں, اب یہ کیا, وہ عجیب تقریریں ان کی. ہم جب گئے اپنے حضرت کو دیکھا, ہم نے کہا یہ بھی ہوتے ہیں مولوی بھائی, کیا خیال ہے. ہمارے حضرت گھڑی دیکھتے تھے, کیوں؟ ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, حضرت دیکھتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ گھڑی ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بہت اونچی کی باتیں پھر آپ کی سمجھ میں. حضرت نیچے دفتر میں آتے تھے نا, 11:15 بجے حضرت کا ٹائم تھا, تو آ کے گھڑی دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ گھڑی صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. حضرت ٹائم کے ایسے پابند تھے, ایسی ان کی زندگی میں مینجمنٹ تھی, انتظام تھا کہ گھڑی غلط ہوتی تھی, صحیح ہے نا, وہ گھڑیاں چیک کی جاتی تھیں ان سے. تو بہت ان کی زندگی اور اخلاق, ان کے چیختے چلاتے نہیں دیکھا ہم نے کبھی, سخاوت کا دریا. پھر علمی جب بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی تحقیق ہو رہی ہے, یعنی کہ آج کل جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, نام تحقیق کا اور باتیں ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں. تو بہت کچھ ہم نے دیکھا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کل جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے نا کہ سارے غلط ہو یہ صحیح, تو وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. جمعے کو میں نے سنایا تھا, پتہ نہیں ریکارڈ ہو کے وہ جائے گا نہیں جائے گا, لیکن وہ اتنا مزیدار تھا کہ میں نے کہا میں دوبارہ سنا دوں. 2 دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فرضی ہے, میرے اوپر کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں, ہاں پہلے بتا دیا. تو وہ ایک آدمی کو خواب آیا, خواب کا لفظ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کہ جس حد تک گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں اس حد تک جو ہے نا, جنید جمشید کا ہم نے حشر دیکھا ہے نا بیچارے کا, کہ مرنے کے بعد بھی نہیں معاف کر رہے لوگ اس کو. تو وہ ایک آدمی جو ہے نا سویا, تو اس کو خواب آیا کہ بھئی جنت میں جاؤں, یا اس کو اختیار دیا گیا کہ فرشتوں نے کہ تمہاری مرضی ہے, تم مر گئے ہو, یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, جہاں چاہو. تو اس نے کہا مجھے وزٹ کرا دو دونوں جگہوں کا. جہنم میں اس کو لے کر گئے ہیں تو دیگیں پک رہی ہیں, بریانی کی دیگ آ رہی ہے, ہاں بھائی لے آ بھائی 6 دیگیں اور لے آ. فرشتہ جو ہے نا 6 دیگیں اور, آ بھائی ایسا کر بریانی کی بھی دیگ لیا. کھانا چل رہا ہے بھائی, دیگوں پہ دیگیں دیگوں پہ دیگ. اس نے کہا یار ہم نے تو جہنم کا کچھ اور سنا تھا,
ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن کھانا بہت ٹائٹ ہے یہاں پہ. جنت میں گیا ہے, دال چاول کھا رہے ہیں لوگ, جنت میں گیا ہے کیا ہو رہا ہے, دال چاول کھا. کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں. اس نے فرشتے سے بولا یہ کیا ہے بھائی, ادھر دیگے ہیں ادھر دال چاول چل رہے ہیں. فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا بھائی, جنت میں بندے ہی کتنے ہیں, ایک انجینئر صاحب ہیں, ایک توصیف الرحمان صاحب ہیں, اور 2-4 اس طرح کے اور ہیں. آئی بات سامنے, 4 آدمی ہیں ٹوٹل جو جنت میں گئے ہیں. تو وہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے نا یہ ہوگا نہریں, وہ تو پبلک بھی تو ہو پبلک ہی نہیں ہے, سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. تو 4-6 آدمی بچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوں, ان کے لیے دال چاول اور پاپے. ٹھیک ہے تو سب سے بہت سارے بزرگ ہیں, اور اگر ان کی کوئی بات آپ کو ایسی لگتی ہے جو شرک نظر آ رہی ہے تو ایک دم سے کافر مشرک نا, اس کی بات کا اچھا محمل تلاش کرو, اس کا اچھا رخ دیکھو بھائی, اچھا رخ بھی ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آدمی کی اونٹنی گم گئی تھی, صحیح حدیث ہے. اس کی جب اونٹنی ملی خوشی سے پاگل ہو گیا, کیا کہہ رہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اب اگر اردو میں بیٹھا ہوا ہوتا کلپ بنا کے فوراً یوٹیوب پہ ڈال دیتا, یہ کافر ہے دائرے سے, کیونکہ یہ خود میں نے سنا ہے اللہ کی قسم, یہ کیا کہہ رہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. او بھائی خوشی سے بیچارے نے الٹا کہہ دیا یار. جنید جمشید نے تو اس سے کم درجے کی بات کی تھی, وہ پکڑا گیا تھا. اگر کوئی خوشی میں کوئی ممبر میں مولوی اس طرح کی بیچارے کی بات نکل جائے تو ریورس نہیں ہو سکتی اب یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس طرح صوفیہ کرام کے کلام میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی مبہم ملتی ہیں جس کا وہ مطلب نہیں تھا جو لیا جا رہا ہے, مطلب نہیں تھا وہ. صوفیہ کرام تو اللہ کی محبت کی دعوت دیتے تھے. ہاں ان میں جو بدعات تھیں اس کے ہم بھی منکر ہیں. تصوف میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں, بہت ساری خامیاں بھی تھیں. تو خامیاں نہ لو بھائی, ان سے خوبیاں لے لو. تصوف کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی محبت پیدا ہو. اس میں جو بدعتیں آ گئی اس کا تو ہمارے اکابر بھی انکار کرتے ہیں, ہم بھی انکار کرتے ہیں. تو وہ تو اس پہ ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سارے صوفیوں کو غلط کہنا, وہ بےچارے اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنی خانقاہوں میں, لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, یہی تو کام ہے بزرگوں کے کرنے کا. اس پہ ان کو ساری خانقاہوں کو غلط, سارے صوفیہ غلط. تو صوفیہ کرام نے جو بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں, بعض صوفیہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. پاگل ہونے کے بعد وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ اس کا وہ نارمل حالت کی باتیں نہیں ہیں کہ جب انسان اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. اس کو انہوں نے وحدت الوجود کے نام سے ڈیفائن کر دیا. بالکل یہ ایسے ہے جیسے ایک شاعر کا شعر ہے, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. اصل میں شعر یہ تھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. یعنی شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ میں جب گلستان یعنی باغ میں گارڈن میں جاتا ہوں نا, سمجھ میں نہیں آتا نا گلستان اردو لوگ, جا کے وہاں میں فلاورز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی پھول بھی تیرے جیسا خوبصورت اور تیری جیسے رنگ اور خوشبو اس میں نظر نہیں آتی. اصل شعر یوں تھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تو حکیم الامہ فرماتے تھے کہ جس شاعر نے یہ کلام کہا وہ عارف نہیں ہے. اصل شعر یوں ہونا چاہیے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا وہ یوں پڑھتے ہیں, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. اے اللہ جب بھی کسی پھول کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں تو نظر آتا ہے, تیری خوشبو نظر آتی ہے. اب آپ کہیں ہاں اس کو اللہ تو عرش پر ہے, اس کو پھول کے اندر نظر آ رہا ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر کلپ بنا دیا آپ. او بھائی اس کا ایک مطلب ہے یار, وہ پھول کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا استدلال, وہ کہہ رہے اللہ تو مسجد میں مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا, باغ میں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک عقیدہ ہے جو بڑا پیچیدہ ہے, اس لیے ہمارے علماء اس کو عوام میں نہیں بیان کرتے, اور نہ مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. وہ کتابوں کی حد تک ہے. کبھی آپ نے سنا کہ میں نے آپ کو کہا عقیدہ وحدت الوجود رکھا کرو؟ جب ایک چیز نہیں ہے, کتابوں کی زینت ہے, تو چھوڑ دو اس پہ کلپ بنا کے لوگوں کو سب کو گمراہ کافر مشرک. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, سب اسی کو مانتے ہیں. کما ہوا لائقم بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے, ہر جگہ موجود ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. یہ میرا بھی عقیدہ, ہمارے بزرگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. باقی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو یہ تعویل کی درجے میں کہا ہے. تو اس کو ہماری رائے یہ کہ یہ اتنا اچھا عقیدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے, مشرک ہے, گمراہ ہے, یہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اسلم یہ ہے, احوط یہ ہے, افضل یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر کو ظاہر سے پھیرا نہ جائے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ فرماتے رحمان عرش پر ہے, بس کافی ہے.
اور یہ جو قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مدد کے اعتبار سے. جب ہم کہتے ہیں بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو مدد کے اعتبار سے تمہارے اعمال. لیکن اگر کوئی اس میں تعویل کرتا ہے تو اس کو بھی گمراہ نہ قرار دیں آپ، ٹھیک ہے نا. بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس میں تعویل کی ہے. تو یہی عقیدہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بھائی اصل یہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف رکھتا ہے تو بہت سے علماء اس کے خلاف بھی گئے ہیں، ان کو گمراہ قرار نہ دیا جائے، کیونکہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی کیفیت اتنی مجہول ہے کہ اتنی زیادہ مجہول ہے کہ اس سے حقیقت بھی قریب قریب مجہول ہو رہی ہے. گاڑی باتیں چھوڑیں بھی یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیا چھیڑ دیا ہمارے سامنے. تو اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑے، زیادہ ان چیزوں کو لفٹ کرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے.